السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمران اشرفی۔ صمیم قلب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت لے کر ہمارے اظہار چینل میں تشریف لائے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس پرکیف مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے شیخ الحدیث حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں امت مسلمہ کو درپیش چند دینی مسائل پر۔ جی مفتی صاحب قبلہ، زید کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابل میں بزرگان دین کے اقوال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے، کیا یہ اس کا قول درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان دین کے اقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کے بعض اقوال ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کرام کے متعلق مذکور ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی بات منسوب ہو جانے کے خوف کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہ بات منسوب کیے بغیر بیان کیا کر دیتے تھے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے ایسے اقوال جو انسان عقل سے نہیں بیان کر سکتا ہے وہ بھی حدیث رسول ہیں۔ اگر قرآن کریم کی آیت کریمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام کے قول میں بظاہر تعارض نظر آئے، یعنی ایک دوسرے میں بظاہر تعارض نظر آئے، تو دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اقوال صحابہ کو قرآن کریم کی آیت کریمہ اور احادیث طیبہ کی تفسیر اور تعبیر قرار دیا جائے گا، اور آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہی معنی اور مفہوم پر مبنی قرار دیا جائے گا جس پر صحابہ کرام کے اقوال دلالت کر رہے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے وحی کے نزول کے زمانہ کو پایا اور آیات کریمہ اور احادیث رسول کے مناسبات کو صحابہ کرام ہی زیادہ جانتے تھے۔ اگر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کسی صحابی کے قول کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوئی بھی صورت نہ رہ جائے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی پر عمل کیا جائے گا اور اس صحابی کے اس قول کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وحی الہی ہے، اس میں خطا اور غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی قول بھی حق ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ اس کے برخلاف صحابہ کرام کے بعض قول ان کے ذاتی اجتہاد پر مبنی ہیں جن میں خطا اور غلطی کا احتمال ہے۔ علامہ شامی نے رد المحتار میں صحابہ کرام کے ان اقوال کے متعلق لکھا ہے لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ بَلَّغُوا الرِّسَالَةَ وَهُمُ الَّذِينَ آيَنُوا التَّنزِيلَ وَهُمُ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الْمُنَاسِبَاتِ الْمُخْتَلِفَةَ لِلْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ وَهُمُ الَّذِينَ حَمِلُوا عَنِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْأَخْلَافِ مِن بَعْدِهِ، یعنی صحابہ کرام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پہنچایا اور صحابہ کرام ہی قرآن کریم کے نازل ہونے کو مشاہدہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آیات مختلفہ اور احادیث مختلفہ کے مناسبات کو پہچانتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے بعد والوں میں منتقل کیا۔ تو ان عبارت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے جو بھی معنی قرآن اور حدیث کا بیان کیا ہے تو انہی معنی پر ان کو محمول کیا جائے گا۔ اگر صحابہ کرام کے قول مختلف ہے حدیث رسول کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے کے طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی جو اقتدا کر لو گے راہ پا جاؤ گے۔ اب اگر بزرگان دین کے اقوال مختلف ہیں، یعنی صحابہ یا تابعین یا تابع تابعین کے اقوال مختلف ہیں قرآن کی آیت کریمہ کے متعلق یا احادیث کریمہ کے متعلق،
تو کسی نئے مجتہد کے لیے بھی ان تمام اقوال کو چھوڑ کر آیت کریمہ اور حدیث رسول کے متعلق نیا قول بیان کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیات کریمہ اور احادیث طیبہ کو انہی معنی پر محمول کرنا واجب ہے جو بزرگان دین نے بیان کیے ہیں۔ تفسیرات احمدیہ میں ہے لعل من شاء ما قالوا ان الامت اذا اختلفوا على اقوال کان اجمعا على ان ما عداها باطل وکیل هذا فی حق صحابت خاصہ دون سائر الامہ لأن الصحابة اذا اختلفوا فی شیء علی الحل والحرمت مثلا کان القول الثالث باطلا۔ شاید علماء کرام کے قول کا منشا یہ ہے کہ جب لوگوں کے چند قول ہوں اور ان لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کے علاوہ دوسرا قول کرنا باطل ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ بات صرف صحابہ کرام کے قول کے حق میں ہے، نہ کہ تمام امت کے قول کے بارے میں صحیح ہے، یعنی جب صحابہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں اختلاف کریں تو ایسی صورت میں تیسرا قول باطل ہے۔ تو اس عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آج کل کے نئے محققین اور نئے جو ہے مجدد کہلانے والے نکل رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام امت مسلمہ کا جس مسئلے پر اتفاق رہا ہے ان سے بھی اپنی ذاتی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، کہیں کوئی حدیث لے آتے ہیں، کہیں کسی کا قول لے آتے ہیں، حالانکہ جن بات پر امت مسلمہ کا اتفاق ہو گیا ہے اس سے اختلاف کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آج کے وہابی اور دیوبندی کی یہی حالت ہے کہ جہاں بھی کوئی آیت کریمہ ہوتی ہے یا کوئی حدیث طیبہ ہوتی ہے تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین نے جو معنی بیان کیا ہے اس معنی کو چھوڑ کر کے نیا معنی بیان کر کے اپنا عقیدہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو حدیث اور قرآن کی آیت کو سنا کر گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ جو معنی یہ وہابی اور دیوبندی بیان کر رہا ہے اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، ہمارے مجتہدین نے یہ معنی بیان نہیں کیا ہے، دوسرا معنی بیان کیا ہے، اور یہ لوگ حدیث سنا کر کے اور قرآن کی آیت سنا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ بہت بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہم شکرگزار ہیں حضرت کے کہ حضرت نے ہمارے اظہار چینل کے ناظرین اور سامعین کو ڈھیر ساری معلومات سے نوازا۔ پھر ہم انشاءاللہ اسی طرح کے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم اپنے اظہار چینل کے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔